میرا خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے، جلد سے جلد ہونے چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہے، آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے۔ تو میں پھر اگر لیول پلینگ کی فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ میں جانتا ہوں کہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، مگر میرا خیال میں جو ان مسائل کے حل ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی فلسفہ نظریہ میں اور تمام باقی سیاسی جماعتوں کے سوچ میں جو فرق ہے کہ وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، سرمایہ دار کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دیر نہ کریں، آپ دیر نہ کریں اور آپ اپنا کام تو شروع کر لیں۔ گھر گھر ہم نے پہنچنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو آپ کی جماعت کے خلاف کردار کشی کیا گیا پچھلے کافی دیر سے، جو کردار کشی کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم پہ یہ سلیکٹڈ حکومتیں مسلط کر سکتے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس جماعت کو جس نے مئی 9 پہ ادارے پہ حملے کیے، عوام اور ادارے کے درمیان ایک گیپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ان کو ہروانا، ان کو شکست دلوانا کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ مقابلہ کر کے ہروائے ان کو الیکشنز میں۔ اور میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ مقابلہ کرنے جاتے ہیں، جبکہ ہاتھ پاؤں ان کے نہیں باندھے جاتے ہیں تو وہ مقابلہ کر کے جیت بھی جاتے ہیں۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے اس دور میں، آپ نے یہ ثابت کر دیا تھا جب پورا ریاست تلا ہوا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو جتوانا تھا، تو میرے مظفر گڑھ کے امیدواروں نے پورا ریاست کی طاقت کو شکست دلواتے ہوئے اپنے سیٹس نکالے تھے۔ تو اب کس چیز کا خوف ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ماضی سے بہتر پرفارم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آپ کی مدد سے، آپ کا دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم بنا کے رہیں گے اور عوام کا خدمت کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، سیال صاحب کا بہت شکریہ۔ سریک کی صبح اور جو مجھ سے بات رہ گیا کہ جو کام 2008 کی حکومت میں شروع ہوا تھا صوبہ کے سلسلے میں، انفارچونیٹلی پچھلے 15 سال میں بارہ وہ کوشش ناکام رہا۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اتنے نمائندے دیں گے، آپ مجھے اتنا اسٹرینتھ دیں گے کہ میں نہ صرف اس ایشو کو اٹھا سکوں مگر آپ کو اپنا صوبہ بنا کے آپ کے پاس واپس آ سکوں۔ آپ کا شکریہ۔ اگر میڈیا کے دوستوں نے سوال نہیں پوچھنے ہیں تو پھر آگے جائیں۔ اچھا اتنا دور آنے دیں، میں کیسے میں سن نہیں سکوں گا۔ ادھر آگے آنے سچیل آپ ان کو ہٹا دیں، کرنل بابر آپ کا فوج کو ہٹا دیں۔ بہت بالکل بہت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس دفعہ کا منشور ہے اس میں بہت سے ایسے پروگرامز ہوں گے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح انقلابی پروگرامز ہوں گے۔ میں اس وقت سے پہلے آپ سے پورا جو تمام پوائنٹس ہے اس میں وہ تو ابھی شیئر نہیں کرنا چاہوں گا، آپ انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو
ہم آپ کو ایک عوام دوست منشور بنا کے دیں گے. اچھا بلاول بھٹو پی ڈی ایم کی حکومت میں بلاول بھٹو ایک فون پر وزیر خارجہ بن گئے اور اب جو ہے لیول پلین فیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یا تو آپ ان کے آنکھ کا تارا تھے اور اب آپ لیول پلین فیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں اور الیکشن کی بات کر رہے ہیں. آپ جو سوال کریں گے نا وہ اس سوال کا جواب میں دوں گا. اگر آپ مجھے وزیر خارجہ کے مطابق سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا. آپ لیول پلینگ فیلڈ سوال پوچھیں گے اس کا جواب دوں گا. مجھ سے سوال کیا گیا سکھر میں نے اس کا سوال کا جواب دیا گیا. الیکشن کے بارے میں کل ہی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC بیٹھے گا اور ہم اپنا اسٹریٹجی بنائیں گے. میرا خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے, جلد سے جلد ہونے چاہیے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہے, آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے. تو میں پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ فاروق میرے ایک سوال ہے آپ سے سر. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی نے مظفر گڑھ میں اور پورے پنجاب میں بڑی ترقی کی, لیکن یہ بتائیے گا کہ جو عوام اب جب تک الیکشن نہیں ہوتے یہ بھوک کے بارے بالکل نڈال ہو چکے ہیں, اس کا بھی کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ اسی پی ڈی ایم کا ایک حصہ بھی رہے ہیں. تو پی ڈی ایم کا حصہ تو ہم بہت پہلے رہے تھے, اور پھر اس لیے کہ ہم استعفیٰ نہیں دے رہے تھے یا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا ہمارا اپوزیشن کے دوران, تو ہمیں شو کاز نوٹس دیا گیا اور پی ڈی ایم سے آؤٹ ہوا. تو تب سے ہم پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا الائنس کے تحت جو ہے ہم نے حکومت سنبھالا تھا. پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی حکومت میں ساتھ تھے, مل کے ہم نے بہت کام کرنے کی کوشش کیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وزارتیں کے جواب دہ ہیں. پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے سربراہ پی ڈی ایم کے جو وزارتیں ہیں وہ جواب دہ ہیں. I can't hear, sorry. آج کل وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو پی ایم ایل این والے ہیں وہ یہی ذمہ ٹھہراتے ہیں کہ جناب پیپل پارٹی والے ہمارے ساتھ ہیں, ہمارا کوئی کہنا کا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بالکل ہم ساتھ ہیں. آپ کا تجربہ یہ ٹھیک رہا؟ بالکل نہیں, میرا خاص طور پہ لوگ سیاست میں میرا خیال میں پاکستان کے مسائل ایسے ہیں, پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک جماعت یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اکیلے ساری چیزیں کو سنبھالیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا, آپ کو سب کو انگیج کرنا پڑے گا. اس لیے مسائل اتنے سنگین ہیں کہ یونٹی کے ساتھ کے بغیر آپ ان مسائل کے حل نہیں نکال سکتے. افسوس کے ساتھ خاص طور پہ یہاں پنجاب میں اور مرکزی پنجاب میں ہمارا پالیٹکس میں اتنا پولرائزیشن ہوا ہے کہ ہم سیاسی مخالف کے بجائے دشمن بن رہے ہیں, ذاتی دشمن بن رہے ہیں, اور اس طریقے سے آپ پاکستان کو پاکستان کے مسائل سے نہیں نکال سکیں گے. ہمیں ایک ایسا ایکویلیبریم پھر سے بنانا پڑے گا جس سے تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرے میں اپنے سیاست تو کرتے رہیں, لیکن ہم مل کے ملک کو ان مسائل سے نکالا جائے. یہ نفرت کی سیاست, یہ تقسیم کی سیاست, یہ گالم گلوچ کی سیاست, اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا, دفن کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان آگے بڑھے. آخری سوال رانا صاحب, بڑا آسانی ہوگا شاہین صاحب اگر ایک بندہ ایک آپ کوئی آپ فیصلہ کرو کہ کون سوال پوچھے. نہیں ایک منٹ شاہین صاحب ایک منٹ میں آپ کا ایک منٹ آپ ایک کر کے جرنلسٹ کا نام لے کے سوال پوچھے تاکہ یہ تھوڑا سا ہم کوآرڈینیٹ آرگنائز کر کے یہ پریس کانفرنس. ایک منٹ آپ پوچھے نا, اگر آپ کو نہیں معلوم ہے شاہین صاحب میں کسی اور کو ذمہ داری دے سکتا ہوں. چلے سیال صاحب آپ ایسے آپ اس وقت 90 دن میں الیکشن کی بات کریں, جبکہ زرداری صاحب حلقہ بندیوں کی بات کریں, اس کے بعد الیکشن کی بات کریں, تو کیا یہ غیرانی اقدام ہے؟ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا پالیسی ہے اس پہ میں نے آپ کو بتایا وہ آئین کے مطابق ہمارا نقطۂ نظر ہیں. جہاں تک ڈیلیمیٹیشنز کی بات ہے
وہ بھی میرا خیال یہ تھا کہ اگر ڈیلیمیٹیشنز ہونا تھا تو آپ ڈیلیمیٹیشنز کروا دیں، مگر اس لیے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں، تو آپ وہ ڈیلیمیٹیشنز 90 دن میں کر دیں. سیٹس میں کوئی فرق بھی نہیں آ رہا ہے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ضد ہے یا کوئی وجہ ہے یا کوئی مجبوری ہے کہ اس کو آگے بھی لے کے جانا پڑے تو آگے لے کے، پھر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں، الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں کہ ڈیٹ کب دیں. تو وہ ڈیٹ کیا ہے؟ ڈیٹ 90 ڈیز میں نہیں ہے. اگر میرا سی اجازت دیتے اور میں یہ مانتا بھی ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ 95 ڈیز میں، 100 ڈیز میں، 110 ڈیز میں، 120 ڈیز سے 10 سال کیا ارادہ ہے؟ ڈیٹ تو دو. فاروق ایک منٹ یار، فاروق شیخ راول صاحب، آپ پی ڈی ایم کا بھی حصہ رہے، آئندہ جو الیکشن ہے پیپلز پارٹی وہ پنجاب اور قومی اسمبلی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جائے گی یا علیحدہ؟ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت میں تھے اور ہم جہاں تک الیکشن کا اسٹریٹجی ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گا. میرا جو ذاتی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر ہر کانسٹیٹیوئنسی میں، پاکستان پیپلز پارٹی کا سی یہ فیصلہ کرے گا. آپ نے کر لیا، آپ نے گاؤں کامران بول چینل بول کے لب آزاد ہے تیرے. بول جلدی کر. 2024 میں کیا آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ کل ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہے اور اس میں ہم اپنا پارٹی کا پالیسی اس کے بعد سامنے رکھیں گے. آئین کے مطابق جہاں تک میں تو صرف آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں، اتنا بڑا یونیورسٹی شاید نہیں ہے، مگر جو مجھے تھوڑا بہت ادھر سے پڑھنے کا جو مجھے سکھایا گیا ہے، ایک عام آدمی اگر آئین کو پڑھے تو صاف لکھا ہوا ہے کہ 90 دن. باقی بڑے لوگ ہیں وہ مجھے سمجھائیں گے کیسے 90 دن نہیں. عدنان اچھا بلاول صاحب، پی ڈی ایم سے پہلے آپ نے ایک میثاق جمہوریت سائن کیا تھا نواز شریف. پی ڈی ایم میثاق جمہوریت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. پہلے تو تھا، ہم نے چاہا کہ COD 2 بھی بنے. ہم نے تو چاہا کہ پاکستان میں یہ ریکنسیلیشن. ہاں، آپ لوگوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا، اس کے بعد جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کافی پھیلاؤ آ گیا تھا، سیاسی طور پر کافی بہتری آئی تھی. تو اب آپ کو نہیں لگتا جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ PTI کو بھی قومی بھاری میں لایا جائے، ان میں بھی ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے اور ایک نیا میثاق جمہوریت وقت؟ جہاں تک میں پی ڈی ایم کی بات ہے میں ان کے لیے بات نہیں کر سکتا. اتنا کہہ سکتا کہ ہم نے کوشش تو کیا تھا کہ نیا COD ہو، نہیں ہو پایا. جہاں تک آپ کا سوال PTI کے حوالے سے ہیں، جو لوگ خود May 9 کے حملے میں انوالو تھے، جنہوں نے ہمارے ادارے پہ حملے کیے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے، اپنی سازش کی وجہ سے، وہ بڑا سازش تھا، ایک دن پورا کا پورا کہانی سامنے آئے گا. تو ان سے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے جو خود اس میں انوالو تھے. جو نہیں تھے، میرا خیال میں چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، بالکل ان کو سیاست کے دائرے میں ہونا چاہیے. ہمارا اوور آل پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں، ہم سب جو بھی ہمارا سیاسی نقطہ نظر ہوگا، فرق ہوگا، لیکن ہم سب اس ملک کے شہری ہیں، پاکستانی ہیں. اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ دیا تھا کہ نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان. اور وہ میرا اس الیکشن کا نعرہ ہوگا کہ ہم سب کا پاکستان. تھینک یو.